السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سب سے بڑی خبر، متحدہ عرب امارات کو بھی FATF کی گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کو FATF میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سیکیورٹی کونسل میں رشیا کا ساتھ دیا۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ FATF کا اجلاس آج ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو بھی جون تک گرے لسٹ میں رکھیں گے۔ اس نے 27 میں سے 26 اقدامات پر عمل کر لیا ہے، جبکہ ایک اقدام پر ابھی تک عمل نہیں کیا ہے۔ وجہ سے پاکستان کے نیشنل بینک کو امریکہ میں 55 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک اور مسلم ممالک متحدہ عرب امارات کو بھی گرے لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ ترکی پہلے ہی گرے لسٹ میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کو رشیا کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے گرے لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اس نے سلامتی کونسل میں ہونے والی ووٹنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، جس پر امریکہ نے اس کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ جس میں پہلی دھمکی پر عمل ہو گیا ہے، وہ گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ پہلے ہی گرے لسٹ میں موجود ہے۔ FATF کے اجلاس میں یہ بھی طے پایا ہے کہ رشیا کو بھی FATF کے ممبروں سے نکال دیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کو اس کا ممبر بنایا جائے۔ FATF کے ارکان کی تعداد 39 ہے۔ رشیا کو اس میں سے نکال دیا جائے تو 38 رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی ایک اور ملک کو اس کا ممبر بنایا جائے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ پابندیاں نارتھ کوریا اور ایران پر ہیں۔ ایران اور نارتھ کوریا دونوں پہلے ہی بلیک لسٹڈ ملکوں میں شامل ہیں، چونکہ رشیا پر بھی امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جس کی وجہ سے اب رشیا کو بھی بلیک لسٹ میں ڈالنے کا امکانات نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے FATF کے اگلے اجلاس میں رشیا کو بلیک لسٹ ملکوں میں ڈال دیا جائے۔ سعودی عرب، چائنا اور رشیا مل کر UAE اور پاکستان اور ترکی کو گرے لسٹ سے باہر نکال سکتے تھے، لیکن رشیا کی FATF میں موجود سیٹ کو عارضی طور پر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب اس میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ سبھی ممالک اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح رشیا کو FATF سے نکال دیا جائے۔ اس سے دنیا میں ایک دوسرا بلاک وجود میں آ جائے گا، جو کہ رشیا، چائنا اور اس کے اتحادیوں پر مشتمل ہوگا۔ رشیا کو اب بلیک یا گرے لسٹ میں رکھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کی پابندیاں رشیا پر لگائی جا رہی ہیں یا لگائی جا چکی ہیں۔ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رشیا کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں رکھا جائے اور اس کی FATF میں رکنیت کو بھی منسوخ کر دیا جائے۔ اگر رشیا کو FATF سے نکال دیا گیا، رشیا کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں رکھا گیا، اس سے FATF کی جو ایک نیوٹری ہے، یعنی کہ لوگوں کے بیچ میں اس کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا۔ بالکل یہ ایک امریکہ کا پٹھو ادارہ بن کر رہ جائے گا، امریکہ کے حکامات نہیں مانے گا، اسے FATF میں گرے لسٹ یا بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ اب تک تو ایسا ہی ہو رہا ہے، اس کے لیے فیوچر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا پر ہر قسم کی پابندی لگائی جائے اور نو فلائی زون بنایا جائے۔ مائیکروسافٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ رشیا میں اس کے پروڈکٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے، جبکہ سامسنگ نے بھی اعلان کیا کہ رشیا میں وہ نئے موبائل فون نہیں بیچے گا، اور ایپل نے بھی اپنے دفاتر رشیا میں بند کر دیے ہیں۔ اور بہت سی کمپنیاں ہیں جنہوں نے رشیا میں اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے رشیا کو ایک انتہائی اہم نقصان ہونے جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو جس طرح گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اس سے یورپی یونین اور دوسرے ممالک بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو صرف رشیا کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے یہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ UAE نے اولمپک کی افتتاحی تقریب میں بھی چائنا میں شرکت کی تھی۔ اس کا امریکہ اور بھارت سمیت کئی ممالک نے بائیکاٹ کیا تھا، جس سے یہ واضح ہونی شروع ہو چکی ہے کہ اب ایک دنیا میں نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ اس کی قیادت رشیا کرے گا، جبکہ دوسرے بلاک کی قیادت امریکہ کرے گا۔ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اب رشیا کی قیادت میں آگے بڑھیں گے، کہ چائنا بھی سپورٹ کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے F-22 طیارے لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔